بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویوں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جو تم نے بڑی مشقت سے جمائے ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس سے انسان کو فطری لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے انہیں چیزوں سے مومنوں کا امتحان لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ماں باپ اور دیگر عزیز و اقارب سے زیادہ ہو تب ایمان کا دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر یہ رشتہ دار اور کمائے ہوئے مال اور دنیا کی زمین و جائیداد اور تجارت اور پسندیدہ مکانات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بلا شبہ محبت ایک پاکیزہ فطری جذبہ ہے جو دل سے پھوٹتا ہے۔ محبت اگر قرابت داری کی بنیاد پر ہو تو اسے طبی میں محبت کہلاتی ہے، اور اگر کسی کے جمال و کمال یا احسان کی وجہ سے ہو تو وہ عقلی محبت کہلاتی ہے، اور اگر محبت مذہب کے رشتے کی بنیاد پر ہو تو روحانی محبت یا ایمانی محبت کہلاتی ہے۔ سچی محبت میں پائیداری، احترام و اتباع لازم و مظلوم ہے، اور اگر اتباع اور فرمانبرداری نہ ہو تو محبت کا دعویٰ بھی جھوٹ اور ڈھونگ کہلاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا ہے مگر اپنی ماں کا نافرمان ہے، ماں کی خدمت نہیں کرتا، خرچہ نہیں دیتا، بیمار ہو تو تمداری نہیں کرتا، ایسے شخص کا ماں سے محبت کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بغیر اطاعت کے محبت کا دعویٰ جھوٹا مانا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تک میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک آپ مومن نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: بس واللہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عمر تم مومن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم کے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہم دنیا فانی میں اپنی زندگی بسر کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں، اور جو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و اتباع کیے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبت کا معیار بتا دیا کہ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان و مال، اولاد، والدین، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ ہر عزیز چیز سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور یہی دین و ایمان کی اساس اور بنیاد ہے، اور اگر اس میں کمی ہو گئی تو دین اور ایمان میں کمی اور خامی باقی رہ جائے گی۔ آج مسلم امہ کی اکثریت کا ہر لمحہ اغراض و مفادات کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہماری عبادات، معاملات، معیشت و تجارت، لین دین، یہ بھی معنوں میں مکاری، دوروخی اور جھوٹ شامل ہو گیا ہے، اور ہم نے مخصوص بدعات اور رسومات کو ہی حب رسول کا معیار سمجھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ گویا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محبت اس وقت تک سچی قرار نہیں پاتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ہر معاملے میں نہ کرے، اور اپنی تمام زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں نہ ڈال لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی اہل ایمان کو اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں جنت ہے۔ اللہ واحد لا شریک کا فرمان ہے: کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اصل محبت تو یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کی پسند و ناپسند کو اپنی پسند ناپسند بنا لیتا ہے، اپنے محبوب کو جیسا کرتا پاتا ہے وہ مجھ سے ویسا ہی کرتے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی ناراضگی سے بچتا ہے اور ہر وقت ہر محفل میں اسے اپنے محبوب کے ذکر میں راحت محسوس کرتا ہے۔ اسے اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اور یہی تمام چیزیں ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے ملتی ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا پتہ چلتا
تو اس پر بغیر کسی حیل و حجت کے عمل فرماتے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنا لیا تھا اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سانچے میں ڈال لیا تھا۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے دعوے دار تو ہیں، مگر ہم نے اپنی زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنتوں کے مطابق نہیں ڈالا۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا طرز زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و طیبہ کے عین مطابق ہے، کیا ہمارے عشق کی گواہی ہمارا عمل فراہم کر رہا ہے۔ بلا شبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایمان و یقین کا سرچشمہ اور آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ اور ایمان کامل کا جوہر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب رشتوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت، کامل اطاعت اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔